نہیں ہے، بہت ہی ناقص پن ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ کہنا نور من نور اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں پہلے سمجھ لیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ موجود ہے روایت، آپ وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں، مستند روایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کماد اللہ ضعیف روایت ہو، یہ اچھی مستند روایت ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ الفاظ ارشاد فرما دیے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، تو پھر اس کو اگر یوں کہیں کہ نور من نور اللہ، یعنی ایک ایسے نور ہے جو اللہ کے نور سے ہے، تو پھر یہ گویا کہ حدیث کے الفاظ کو ہی عربک میں اس طرح تبدیل کر کے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی نور من نور اللہ کہہ کر ان الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کلام نہ فرماتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ سرکار کی طرف نور کی نسبت کرتا، لیکن جب خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور ان چیزوں کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے اور عقیدہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، تو جب اللہ کے نبی نے خود بیان فرما دیا تو اس اعتبار سے اس کو صحیح ماننا ضروری ہو گیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے اکابری نے بلا تمثیل سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سرکار کا نور بن گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف سمجھانے کے لیے بلا تمثیل بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک آپ موم بتی جل رہی ہو اور ایک بجھی ہوئی موم بتی اس کے قریب لے جا کر اس کو جلا لیں، تو بتائیے کہ جو پہلے جلتی ہوئی موم بتی ہے اس کے شعلے میں کیا کمی آئی؟ کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس سے دوسری روشن ہو گئی۔ تو بس یہ اس کی حقیقت اور ماہیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ظاہری الفاظ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور سے پوری کائنات بنی ہے، بڑی طویل حدیث پاک ہے، تو اس لیے ان حدیث کے ظاہر پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس بشریت میں دنیا میں بھیجا ہے۔ لہٰذا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس حدیث کا اعتبار کرتے ہوئے نور ہونے کی نسبت کی جائے تو اس سے آپ کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی بشر ہے، جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کیونکہ قرآن سے نبیوں کو بشر کہا گیا ہے، ثابت ہے قرآن سے کہ انبیاء علیہ السلام بشریت رکھتے تھے، لہذا کسی بھی نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر نور کی نسبت کی جاتی ہے تو آپ کی اصل کے اعتبار سے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشکل نور پیدا فرمایا، اس کے بعد وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لایا ہے۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور میں تھوڑی سی ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بشریت کا غلبہ رہا تو تقاضائے بشریت بھی ہوئے ہیں، آپ کو بھوک بھی محسوس ہوئی ہے، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، آپ نے نکاح بھی فرمایا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے بھی ہیں، یہ تمام امور ہیں، لیکن جب آپ پر نورانیت کا غلبہ ہوا ہے تو آپ ان تمام تقاضوں سے بے نیاز نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بغیر افطار کے لگاتار روزے رکھے اور آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں روزے رکھنے شروع کیے، کچھ روزوں کے بعد صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز محسوس فرمایا کہ کچھ صحابہ نقاہت کی وجہ سے زمین پہ تشریف لے آئے ہیں۔ سرکار فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ تم اتنے نقاہت زدہ ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لگاتار روزے رکھے، افطار درمیان سے ترک کیا، ہم نے بھی آپ کی اتباع میں ایسا کر لیا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ تم میں میری مثل کون ہے۔ اسی طریقے سے سفر معراج پہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے ہیں، آپ اٹھا کے پڑھ دیجئے، کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ حضرت جبریل امین نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ حالانکہ وہ نوری مخلوق ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہے کہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ نوری مخلوق یہ کہتی ہے کہ اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً بشر ہیں، آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جبریل امین نے کیوں آپ کو نہیں روکا کہ حبیب جب نور جل رہا ہے تو بشر تو بدرجہ اولا جلے گا؟ یا سرکار نے خود فرمایا ہو
کہ اے جبریل جب آپ نور ہو کے جلنے کا خوف رکھتے ہیں تو ایک بشر تجلیات کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نورانیت کا غلبہ تھا کہ جو آپ کی اصل تھی، اور نور بھی اتنا کامل تھا جو جبریل امین کے نور سے بھی بالکل کامل، کہ سرکار آگے بڑھتے چلے گئے اور ایک بال بھی آپ کا نہیں جلا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے یقیناً اس کے پاس بھی دلائل کثیرہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس بشریت میں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس لیے بالکل درست ہے۔